نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ حاضرین گرامی، گزشتہ 3-4 ہفتوں سے ہماری گفتگو رجب اور سفر معراج کے متعلق چل رہی ہے۔ معراج کا پورا واقعہ اور معراج کے سفر کا پورا واقعہ اب تک آیا نہیں ہے۔ معراج کے سفر اور اس کے ابتدائی پہلو پر کچھ باتیں گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ اس کے بعد کا منظر، اس کے بعد کا خاکہ یہاں سے آپ سماعت فرما لیں۔ گزشتہ ہفتے یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر لے جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک طشت، ایک پیالہ جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، جنت سے بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، شق صدر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو پوری زندگی میں 4 مرتبہ چاک کیا گیا ہے، 4 مرتبہ چیرا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا، اس کو دھلا گیا اور پھر اندر پیوست کر دیا گیا۔ سب سے پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ طفولیت میں تھے، بچپن میں تھے، 4 سال کے عمر میں تھے اور دائی حلیمہ کی پرورش میں تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا اور دھو کر پھر دل کو اندر ڈال دیا، پیوست کر دیا۔ پھر دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، سینے کو چیرا گیا۔ تیسری مرتبہ جب آپ کو نبوت ملی تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، اور چوتھی مرتبہ معراج کے سفر پر جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو صاف کیا ہے، پاک کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو 4 مرتبہ کیوں پاک کیا گیا جنت کے پانی سے، کیوں صاف کیا گیا؟ اور جنت سے جو پیالہ آیا تھا وہ ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دھلنے سے پہلے، چاک کرنے سے پہلے آپ کے اندر ایمان و حکمت نہیں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے نہیں تھے کہ جنت سے پیالہ لا کر اور دل کی صفائی ہو رہی ہے ایمان و حکمت کو بھرنے کے لیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہلے سے بھی ایمان و حکمت بھرا ہوا تھا، مزید اس کی صفائی کی گئی ہے۔ جیسے یہ ہماری مسجد، یہ مسجد پاک ہے، لیکن اس کو مزید ہر جمعے کی صفائی کی جاتی ہے، ہر جمعے کو اس کو صاف کیا جاتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مسجد تو پہلے سے پاک تھی لیکن اس کو اور صاف کی گئی۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر بھی پہلے سے پاک تھا، مزید اس کو صاف کیا گیا۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بننے جا رہے تھے، اور جب مہمان جب کسی میزبان کے پاس جاتا ہے تو خوب اچھی طریقے سے بن سنور کر، نہا دھو کر اور صاف ستھرا کپڑا پہن کر جاتا ہے، چونکہ دنیا کے مہمان اور ان کے منافع مادی ہوتے ہیں،
جسمانی ہوتے ہیں، ان کے فائدے، دنیا کے مہمان کے فائدے اور منافع جسمانی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے دنیا کے مہمان اپنے جسم کو، اپنے کپڑے کو صاف کر کر میزبان کے پاس جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منافع تھے وہ مادی نہیں تھے اور وہ ظاہر نہیں تھے، بلکہ وہ روحانی تھے، وہ باطنی تھے، وہ اندرون کے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی دل کو اور روحانی قلب کو صاف کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں ہارٹ سرجری کا کوئی تصور نہیں تھا، جس زمانے میں بلیڈ اور کینچی کا کوئی تصور نہیں تھا، آج سے 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کا آپریشن کر کے دکھایا، اور ایسا آپریشن کہ جس میں کوئی داغ نہیں، جس کے اندر کوئی کمزوری نہیں، جس کے اندر کوئی پرہیزی نہیں، جس کے اندر کوئی ڈگری نہیں۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ یہ دنیا کے عقل مندوں کو اور دنیا کے سائنسدانوں کو حیران کرنے کے لیے کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ واقعہ ہو گیا، اور 1400 سال کے بعد بھی جب ہارٹ سرجری ہوتی ہے تو کوئی جو ماہر سرجن ہوتا ہے وہ بھی ڈر ڈر کر سرجری کرتا ہے کہ کہیں آنت ادھر سے ادھر کٹ نہ جائے، رگ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، اور آپریشن کامیاب ہو کہ نہیں ہو۔ بہت سارے واقعات ایسے بھی ملتے ہیں جس میں آپریشن کامیاب نہیں ہوتا، بندہ زندگی سے ہاتھ دھو لیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا ہے اور اپنی طاقت ساری دنیا کو یہ بتلائی ہے کہ کوئی اوزار نہیں ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا ہے، صاف کیا ہے اور پھر سے پیوست کر دیا۔ اس میں کوئی داغ بھی نہیں، اس میں کوئی خرابی بھی نہیں، اس میں کوئی بیماری بھی نہیں، اس میں کوئی پوائزن بھی نہیں۔ اس سے بھی دنیا کے گرو گنڈال لوگوں کو سیکھ لینا چاہیے، عبرت لینی چاہیے، اللہ کی طاقت کو تسلیم کر لینا چاہیے، اللہ کی قدرت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ جتنے بھی بال اور پر مار لے وہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وہ چاہے جتنی بھی عقل دوڑا لے، وہ چاہے اپنے آپ کو جتنا عقل مند ثابت کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت اور قدرت سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جو ہوئی ہے، اس پر ایک بحث یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی، یعنی جسم کے ساتھ معراج ہوئی یا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح معراج کے سفر پہ گئی تھی۔ بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے معراج کیا، جسم نے معراج نہیں کیا۔ روح نے معراج کیا، اس پر سارے مسلمان کا اتفاق ہے، لیکن جسم نے معراج کیا، اس پر کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ جسم نے معراج نہیں کیا، حالانکہ ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جب معراج کا تذکرہ کیا ہے اور جو بات ارشاد فرمائی جس آیت کے اندر، اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی بھی تھی، روحانی بھی تھی۔ قرآن کریم کی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بنبیہ کا لفظ استعمال کر سکتے تھے، برسولہ کا لفظ استعمال کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے کہ عبد کا اطلاق بندے پر ہوتا ہے، کسی روح پر اور کسی فرشتے پر نہیں ہوتا۔ یعنی عبد اس کو کہتے ہیں جو بندہ ہو، جو انسان ہو، کسی روح اور فرشتے کو عبد نہیں کہتے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی نہیں تھی، روحانی تھی، یہ غلط عقیدہ ہے اور یہ غلط نظریہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ نے گزشتہ ہفتے یہ سماعت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سواری پر معراج کرائی گئی اس سواری کا نام ہے براق۔ براق پر آپ سوار ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا، اور براق جو سواری ہے اس پر انسان بیٹھا تھا، اس پر جسمانی شکل کا آدمی بیٹھا تھا، اس پر کوئی روح نہیں بیٹھی تھی، اس لیے کہ سواری پر روح کے بیٹھنے کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ سواری پر انسان کے بیٹھنے کا تصور ہو سکتا ہے، جسم کے بیٹھنے کا تصور ہو سکتا ہے، روح کے بیٹھنے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری دلیل یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں سے اپنے معراج کا واقعہ بیان کیا تو کافرین مشرکین نے انکار کیا اور جھٹلانا شروع کر دیا اور کیلکولیٹر لے کر بیٹھ گئے، اور وہ ابو جہل اور ابو لہب جو نہیں مان رہے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کو نہیں مان رہے تھے جو جسمانی ہے، کیونکہ روحانی معراج کو تو آدمی اگر یہ کہے کہ خواب میں میں یہاں گیا تھا، خواب میں ایران گیا تھا اور خواب میں جاپان گیا تھا، کوئی بھی مان لے گا، لیکن تعجب اس وقت ہوگا، پریشانی اس وقت ہوگی، حیرت اس وقت ہوگی جبکہ وہ آدمی یہ کہے کہ میں بیداری کی حالت میں جسموں کے ساتھ جاپان گیا تھا اتنے کم وقت میں، تب تعجب ہوگا۔ تو ابو لہب اور ابو جہل کو بھی تعجب اور حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ اتنے مختصر ترین وقت میں اتنا طویل ترین سفر جسموں کے ساتھ بیداری کے ساتھ کر لینا، یہ عقل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے اس نے انکار کیا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ میں اپنے خواب کے اندر روح کے ساتھ گیا تھا عرش پر اور میں اپنے خواب میں اتنا طویل سفر کیا تھا، تو ابو جہل اور ابو لہب کو کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ تو اس تین دلیل سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی بھی تھی، روحانی بھی تھی، اور یہ روحانی کا عقیدہ رکھنا، جسمانی کا عقیدہ نہیں رکھنا، یہ غلط عقیدہ ہے، غلط نظریہ ہے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا عموماً اس کو معراج کا سفر کہتے ہیں، حالانکہ بعض محدثین اور بعض مؤرخین اور بعض علماء اس کو الگ نام دیتے ہیں کہ زمینی سفر کو اسراء کہتے ہیں اور آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے لے کر بیت المقدس تک جو براق سواری پر سفر کیا تھا اس کا نام ہے اسراء، اور بیت المقدس سے لے کر عرش معلیٰ کا جو سفر کیا تھا اس کا نام ہے معراج۔ معراج کے معنی ہے سیڑھی کے، سیڑھی کی کیفیت کیا تھی، سیڑھی کی حالت کیا تھی، وہ سیڑھی دنیا جیسی سیڑھی تھی، اس کی کوئی کیفیت حدیث اور قرآن میں نہیں ملتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہترین کیفیت کو جانتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں سفر الگ الگ ہے، ایک زمینی سفر ہے جو براق سواری پر ہوا، ایک آسمانی سفر ہے جو بیت المقدس سے لے کر اور عرش معلیٰ تک ہوا، جس کو معراج کہتے ہیں، جس کو سیڑھی والا سفر کہتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اکتا رہے ہوں گے کہ سفر معراج مکمل نہیں ہو رہا، ابھی سفر معراج شروع ہی ہوئی ہے اور اتنی ساری بات آ گئی، اس لیے میں پورے معراج کے سفر کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے اندر جو باتیں آئیں گی اس کو میں سمجھاتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق سواری پر بٹھایا اور کعبۃ اللہ میں لایا، اور کعبۃ اللہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ اور یثرب کے پاس لے کر آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ وہ شہر ہے جس میں آپ کو ہجرت کر کے آنی ہے، یعنی یہ مدینہ ہے، یہاں پر آپ 2 رکعت نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر براق سواری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طور سینا کا سفر کیا۔ طور سینا وہ مقام ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کرتے تھے۔ پھر وہاں سے براق سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدین کی طرف تشریف لے گئے۔ مدین وہ جگہ ہے، وہ بستی ہے جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی پیدائش ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے طور سینا پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، پھر مدین میں بھی کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں، مدین میں اور طور سینا میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللحم میں آئے۔ بیت اللحم وہ مقام ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، وہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیت المقدس تشریف لائے، اور بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام نماز کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہے، اور وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب ملا امام الانبیاء کا۔ یہ 5 مقامات ہوئے، مدینہ، طور سینا، مدین اور بیت اللحم اور بیت المقدس۔ یہاں پر 2 رکعت نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ علماء نے یہاں سے ایک مسئلہ استنباط کیا ہے کہ سب سے کم اگر پڑھی جانے والی کوئی نماز ہے تو وہ 2 رکعت ہے۔
نمازوں میں سب سے کم پڑھی جانے والی جو نماز ہے وہ 2 رکعت ہے، 2 رکعت سے کم کوئی نماز نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ 1 رکعت وتر کی نماز پڑھتے ہیں اور 1 رکعت وتر کی نماز کو نماز مانتے ہیں اور اس کو وتر مانتے ہیں، گرچہ کہ اس میں حدیث موجود ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ حدیث نہیں ہے، حدیث ہے، لیکن پھر بھی جو سب سے کم پڑھی جانے والی نماز ہے وہ 2 رکعت ہے، کیونکہ اس سے بھی کم، اگر 2 رکعت سے بھی کم نماز پڑھی جانے والی ہوتی تو اتنے طویل ترین سفر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے کہ اس سے کم کر لیجئے کیونکہ لمبا سفر جانا ہے، بہت لمبے سفر پہ جانا ہے۔ تو 2 رکعت سے کم کوئی نماز نہیں ہے، جتنی بھی نماز ہم پڑھتے ہیں وہ 2 رکعت سے کم نہیں ہو سکتی۔ تو ان لوگوں کا عقیدہ اور ان لوگوں کی دلیل یہاں ٹوٹ جاتی ہے جو لوگ 1 رکعت وتر کو مانتے ہیں اور 1 رکعت وتر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں جو تمام انبیاء کی امامت کر رہے تھے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ نماز کوئی فرض نماز نہیں تھی، اس لیے کہ یہ نماز فجر سے پہلے اور عشاء کے نماز کے بعد کی نماز تھی۔ 2 رکعت نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ادا کی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان سے واپسی پر، عرش معلیٰ سے واپسی پر آپ نے بیت المقدس میں امامت کی ہے، لیکن یہ روایت اس روایت کے زیادہ مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ روایت زیادہ مقبول اور مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت 2 رکعت نماز امامت کروائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر یہاں سے سیڑھی سے شروع ہوا، اب تک کا جو سفر تھا اس کو کہتے ہیں اسراء، زمینی سفر۔ یہاں سے سیڑھی کا سفر شروع ہوا ہے جس کو معراج کہتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پر ملاقات کی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، پھر یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، پھر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، پھر ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ یہ 7 آسمان میں 7 انبیاء علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی ہے۔ کتنے انبیاء سے، کون کون انبیاء سے کس کس آسمان میں ملاقات کی ہے، اگر اس کو یاد کرنا ہو تو ایک ورڈ یاد رکھیے، آیاہما۔ آیاہما کا سیریل نمبر جو ورڈ ہے، اس ورڈ کے پہلے حروف سے پہلے نبی کا نام آئے گا۔ الف سے آدم، عین سے عیسیٰ، یا سے یوسف، اور الف سے ادریس، ہا سے ہارون، میم سے موسیٰ، اور الف سے ابراہیم۔ آیاہما کا لفظ یاد رکھ لیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کس آسمان پر کس نبی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کا سفر کیا۔ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جہاں پر نیچے کے فرشتے اعمال لے کر پہنچتے ہیں اور وہاں پر رک جاتے ہیں، اور اوپر کے فرشتے احکام لے کر پہنچتے ہیں اور وہاں پر رک جاتے ہیں۔ تو اوپر سے آنے والے فرشتوں کی انتہا، نیچے سے جانے والے فرشتوں کی انتہا، اس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے بعد صریف الاقلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ صریف الاقلام وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی تقدیر لکھتے ہیں، تقدیر کے لکھنے کی آواز، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور پھر اپنی طرف سے ہدیہ اور تحفے اور تحائف پیش کیے۔ یہ پورے معراج کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی ہے بیت المعمور میں، بیت المعمور وہ جگہ ہے جو کعبۃ اللہ کے بالکل سیدھ میں ایک کعبہ بنا ہوا ہے آسمان پر۔ جس طریقے سے دنیا کا کعبہ ہے مکہ کے اندر، اور دنیا کے لوگ اس کعبے کا طواف کرتے ہیں، اسی طریقے سے ایک کعبہ آسمان میں ہے جس کا نام ہے بیت المعمور، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ بچوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیل رہے ہیں، اور کچھ بچوں کو کھلا رہے ہیں، اور اس سے ہم کلام ہیں اور اس میں مگن ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بچے کون ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ بچے ہیں جو بچے مادر رحم میں انتقال کر جاتے ہیں یا اپنے معصوم
معصوم عمر کے اندر یعنی بولنے سے پہلے اور عقل آنے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بیت المعمور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ بچے اپنے والدین کی انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ اس بچے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کھلاتے ہیں، وہاں دلار اور پیار کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھنا ہے، وہ یہ کہ ہر والدین کو بچہ محبوب ہوتا ہے، اور وہ بچہ خاصا محبوب ہوتا ہے جو بچہ بہت کم عمر میں انتقال کر جائے۔ آپ اس والدین سے پوچھیں جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور ایک ہی اولاد ہو اور وہ بھی 5-6 سال میں یا 1-2 مہینے میں انتقال کر جائے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، وہ کیسے اس کو برداشت کرتا ہے، اس صدمے کو اس والدین سے آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ تو بچہ سب کو محبوب ہوتا ہے۔ اگر بچے کا بچپن میں انتقال ہو جائے اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسری اولاد نہ ہو تو اس کو صبر کرنا چاہیے، اس کو واویلا نہیں مچانا چاہیے، اس کو ماتم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس بچے کی تربیت یہ والدین دنیا میں جیسے کریں گے اور جیسے اس کے ناز و نخرے کو اٹھائیں گے اور جیسے اس کے لاڑ و پیار کو اٹھائیں گے، اس سے کہیں زیادہ بیت المعمور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بچے کا خیال کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو لاڑ و پیار دیتے ہیں اور اس کے ناز و نخرے کو اٹھاتے ہیں۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا دنیا کے والدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیار اور لاڈ سے زیادہ ان بچوں کو پیار لاڈ دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ بچے آخرت کے لیے ذخیرہ اندوزی ہیں، یہ بچے آخرت کے سرٹیفکیٹ ہیں کہ اگر ماں باپ گنہگار ہوں گے، ماں باپ جو ہے دین کے خلاف زندگی گزار رہے ہوں گے، اللہ کے نافرمان اور سرکش ہوں گے، تو یہ بچے اپنے ماں باپ کو انگلی پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ اس لیے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے اگر چھوٹے معصوم بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مذکر اولاد نہیں تھی، بیٹی ہی بیٹی تھی، کوئی بیٹا نہیں تھا، اور 2-3 ایک روایت کے مطابق 2 بیٹا، ایک روایت کے مطابق 3 بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اور وہ تینوں کا تینوں بچپن میں ہی انتقال کر گیا۔ اسی وجہ سے کفار و مشرکین نے تانا بھی دیا کہ تمہاری نسل نہیں بڑھ سکتی اور تمہاری نسل دم بریدہ ہو جائے گی، تمہاری نسل کٹ جائے گی، مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قرآن کے اندر یہ آیت نازل فرمائی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ نہیں ہے کہ ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اگر جسمانی بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اتنے روحانی بیٹے پیدا کر دیے ہیں، اتنے روحانی بیٹے پیدا کر دیے ہیں کہ قیامت تک ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ اس واقعے سے ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مذکر اولاد نہیں تھی، کوئی لڑکا نہیں تھا۔ تو جو والدین کو لڑکا نہ ہو اور اس کے پاس صرف لڑکی ہی لڑکی ہو تو اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کو جو ہے بھاری نہیں سمجھنا چاہیے کہ لڑکی کی شادی میں خرچ ہوگا اور پھر یہ ایک ذمہ داری ہے اور اس میں ایک ٹینشن ہے، قرض لینا پڑے گا، تو وہ بوجھ سمجھ کر جو ہے ان کے حقوق میں جو حق تلفی ہم کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، جو سردار کائنات ہیں، جو رحمت دو عالم ہیں، جن کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہیں، ان کے پاس بھی کوئی مذکر اولاد نہیں تھی، ان کے پاس بھی کوئی لڑکا نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلندی پر گئے ہوئے ہیں کہ ان سے زیادہ بلند نہ کوئی نبی ہے اور نہ ان سے زیادہ بلند کوئی ولی ہے اور نہ ہی کوئی انسان ہے۔ تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس لڑکا نہیں ہے، صرف لڑکی ہے، تو اس کی قسمت پھوٹی ہوئی ہے اور وہ دنیا میں کچھ کر نہیں سکتا اور جو ہے وہ پریشان رہے گا اور مصیبت میں رہے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اولاد چاہے لڑکا ہو، اولاد چاہے لڑکی ہو، وہ دونوں نعمت اور رحمت بنتی ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس 2 لڑکی ہو اور اس نے دونوں لڑکی کی صحیح کفالت کی، اس کی تربیت کی، اس کی ذمہ داری پوری کی، اس کو پڑھایا اور لکھایا اور اس کی شادی کر دی، اس کو صحیح گھر میں شادی کر دی، تو میں اس سے جنت میں ملوں گا۔
یعنی میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں ایسے ماں باپ کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی بشارت کی بات ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کفار اور مشرکین لڑکیوں کی پیدائش کو معیوب سمجھتے تھے، لڑکیوں کے پیدائش سے گھن کھاتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اور لڑکیوں کا مرتبہ اور اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ جس کی 2 لڑکی ہو اور دونوں کی ماں باپ نے صحیح پرورش کر دی ہو اور اس کی صحیح تربیت کر دی ہو اور اس نے اس کی شادی کر دی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور کیا چاہیے، اس سے بڑی بشارت کی کیا بات ہے؟ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور معراج کی اور بھی بہت ساری گتھی رہ گئی ہے جس کو ہم آپ کے سامنے آئندہ ہفتے رکھیں گے، اور بھی بہت ساری حکمت بھری باتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔